سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 28۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين، نہ بنائیں ایمان والے کافروں کو اولیاء دوست، من دون المؤمنین ایمان والوں کے علاوہ، ومن یفعل ذلک اور جس کسی نے ایسا کیا، فلیس من اللہ فی شیء سو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، الا ان تتقوا منہم تقا مگر یہ کہ تم ان سے کچھ بچنا چاہو، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ رب العالمین تمہیں متنبہ کرتا ہے اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں توحید کے بہت سارے دلائل بیان کیے گئے، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ توحید حق ہے اور اس کے مقابلے میں تثلیث یا شرک یہ باطل ہے۔ توحید ایک روشنی ہے اور کفر اور شرک ایک اندھیرا ہے۔ توحید ایک ہدایت کا راستہ ہے اور اس کے مقابلے میں کفر اور شرک ضلالت اور گمراہی ہے، اور یہ دونوں آپس میں ایک نہیں ہو سکتے۔ اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، صحیح اور غلط برابر نہیں ہو سکتے، حق اور باطل برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی ضمن میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بھی واضح فرما دیا کہ توحید والوں کا اور تثلیث والوں کا آپس میں تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، ایک طرف ایمان والے، ایک طرف کفر والے، وہ چاہے تثلیث والے ہیں، چاہے یہودی ہیں، چاہے ہندو ہیں، چاہے سکھ ہیں، چاہے کسی بھی کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے۔ مسلمانوں کا ان کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ دوستیاں لگائیں مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ سن لیں کہ اللہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اس کی ایک صورت ہے کہ کفر کے شر سے بچنے کے لیے ان کی اطاعت یا ان سے محبت تو نہ کی جائے، لیکن ان سے مدارات کی جائے تاکہ وہ ہمارے خلاف کوئی شرارت بھی نہ کرے۔ اس کی کسی حد تک اللہ پاک نے گنجائش اور اجازت دی، اور فرمایا اس بات کو ذہن میں رکھنا، تمہارے دلوں کے حالات کو جاننے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔
اور تم سب نے لوٹ کر پلٹ کر بالآخر جانا کہاں پہ ہے؟ اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم میں اس ایک آیت میں نہیں، اس کے علاوہ بہت ساری آیات میں اس بات سے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ کافروں سے دوستی لگائی جائے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ اور سورۃ الممتحنہ میں پہلی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ ایک طرف قرآن کریم کی یہ سخت ہدایت ہے کہ کسی طرح سے بھی کافروں کے ساتھ دوستی کی اجازت نہیں ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو مزاج شناس نبوت ہے اور دین کے لیے معیار ہے، ان کے عمل دیکھتے ہیں تو بہت سارے کافروں کے ساتھ تجارت نظر آتی ہے، لین دین نظر آتا ہے، بھائی چارہ نظر آتا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وفد نجران کو، جس کے متعلق یہ سورۃ مبارکہ کی 83 آیات نازل ہوئی ہیں، اس کو آپ نے مسجد میں ٹھہرایا، ان کی مہمان نوازی کی۔ تو ایسے واقعات کو دیکھ کر ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ ارشادات خداوندی کیا ہے، ہدایات ربانی کیا ہے، اور واقعات میں کیا نظر آ رہا ہے۔ تو جب اس کی حقیقت نہیں کھلی ہوتی تو پھر بندہ تضاد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کسی کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس کی کہاں تک اجازت ہے، کہاں سے اجازت ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، کسی بھی بندے کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے اس کی 3 صورتیں۔ پہلی صورت اس کی یہ ہے کہ موالات، دوسری صورت ہے مواسات، اور تیسری صورت ہے مدارات۔ یہ 3 درجے اور تینوں کے اندر الگ الگ صفات ہیں۔ موالات کیا ہے؟ موالات ہے دلی محبت، دلی لگاؤ، دل سے پسند کرنا۔ یہ کسی بھی مسلمان کا کسی کافر سے یہ تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کافر کو دل سے پسند کرے، دلی محبت اس سے رکھے۔ ایمان والے کی دلی محبت صرف کس سے ہونی چاہیے؟ ایمان والوں سے ہی، اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایمان والوں سے۔ ایمان والا کافر کے ساتھ دلی محبت رکھے، اگر اس کے کفری عقائد پر رضامندی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ کہ اس کے جو کفری عقائد ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، یہ سمجھ کر اس سے دلی محبت رکھے گا تو خود بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ رضا بالکفر بھی کفر کہلاتا ہے، کفر پہ راضی ہونا بھی کفر ہے۔ دوسرا درجہ ہے مواسات کا۔ مواسات یہ ہے کہ کافر کے ساتھ ہمدردی کی جائے، کافر کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے اچھا سلوک کیا جائے، ہمسائے میں ہے تو اس کی ہمسائیگی کا خیال رکھا جائے،
گلی محلے میں ہے، اس کے ساتھ کوئی پریشانی بن جاتی ہے، کوئی غمی خوشی کا موقع آتا ہے تو اس میں اس کی ہمدردی، اظہار ہمدردی، مواسات۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس کافر کے ساتھ جائز ہے جو حربی نہ ہو۔ حربی کافر کا مطلب جس کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ چل رہی ہو، جیسے آج کل یہودیوں کے ساتھ ہمارے مسلمان بھائی فلسطین کے، غزہ کے مجاہدین برسر پیکار ہیں، لڑ رہے ہیں، تو یہ حربی کافر ہے۔ اب ایسے حربی کافروں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، کوئی مواسات نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی بھائی چارگی نہیں ہے۔ ہمارا یہاں پہ تمام ہمدردی کے جذبات، بھائی چارگی، تعاون، تعلق، وہ سارا مسلمان مجاہدین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور تیسری صورت ہوتی ہے مدارات کی۔ مدارات جیسے آپس کے معاملات ہیں، لین دین ہے، خرید و فروخت ہے، یہ کافر کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی جو نیت ہو وہ یہ کہ ہمارے معاملات کو دیکھ کر، ہماری امانت، دیانت، صداقت کو دیکھ کر شاید وہ اسلام کی طرف آ جائے۔ اور اگر یہاں بھی خطرہ یہ ہو کہ ایسا نہ ہو میں اس کی چاپلوسیوں کی وجہ سے کہیں میں ہی کفر کی طرف مائل ہو جاؤں، تو پھر یہاں پر اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو خلاصہ پوری بات کا یہ ہے کہ اصل مقصود یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے، اپنے نظریے پر پختہ ہوں۔ اللہ ہمیں اس پہ ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اپنے عقیدے نظریے پہ پختہ رہتے ہوئے کفر سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ انسان ماحول سے متاثر ہو جاتا ہے۔ زیادہ اٹھنا بیٹھنا تعلقات ہوں گے تو متاثر ہو کر کہیں خدا نخواستہ اپنا دین ہی نہ چھوڑ بیٹھے۔ اگر ایسے ضرر کا اندیشہ ہو تو پھر کفر سے بالکل لا تعلقی ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ ہو کہ میں ان پہ مؤثر ہو جاؤں گا، میرا ان پہ اثر پڑے گا اور ہو سکتا ہے وہ اسلام قبول کر لے، تو پھر ان کے ساتھ رواداری، موارات، مواسات، بھائی چارگی، ہمدردی کی اجازت ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ خیال رہے کچھ کفر ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق الحاد اور زندیقیت سے ہوتا ہے، یعنی جو اپنے غلط عقائد کو اسلام بنا رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ مرزائی یا رافضی اپنے غلط عقائد کو کہتے ہیں کہ یہ اصل اسلام ہے، اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ حقیقی مسلمان ہم ہیں، تم تو سرکاری مسلمان ہو۔ تو ایسے لوگوں سے پھر قطعی طور پر تعلق کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اسلام کی حقیقی جو سرحدات ہیں وہ متاثر ہوں گی، اور عام بندہ کفر کو بھی اسلام سمجھتا رہے گا۔ ایسے حالات میں ایسے لوگوں کے ساتھ بالکل بھی تعلق کی اجازت نہیں۔ اب اس ساری بحث کو سمجھنے کے بعد آیات مبارکہ کو بھی اپنی جگہ پہ رکھا جائے گا کہ کسی کافر کے ساتھ جو تعلق کی قطعی اجازت نہیں ہے وہ موالات ہے، یعنی ہم محبت کا تعلق، دلی لگاؤ کا تعلق۔ ایسا تعلق نہ قرآن نے اس کی اجازت دی ہے، نہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تعلق کافروں سے رکھا ہے، نہ صحابہ اکرام نے اس کو روا سمجھا ہے، نہ امت میں کبھی بھی کافروں کو دلی محبت کے ساتھ ان سے لگاؤ نہیں رکھا گیا، اس لیے کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، اور دشمن دوست کا دشمن وہ کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ کے دوست ہیں، کافر اللہ کے دشمن ہیں، اور دوست کا دشمن بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ دشمن ہی ہوتا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین کو ان لوگوں کے ساتھ
ان کو اللہ کے ساتھ عداوت ہے تو ہمیں ان کے ساتھ قطعی بھی محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جہاں واقعات میں ان سے ہمدردی، بھائی چارگی، ان کو معاف کر دینا، آپ نے مکہ فتح کیا تو سارے کافروں کو کہا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، کوئی شکوہ شکایت بھی نہیں ہے، یہ دوسرے اور تیسرے درجے کا تعلق ہے۔ قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ آپ کے پاس آئے، اسلام نہیں لائے تھے، آپ نے مسجد میں ٹھہرایا۔ اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی زندگی میں ان کافروں کے ساتھ جو ہمدردی کے واقعات یا مواسات اور بھائی چارے کے واقعات ہیں، ان کا تعلق بھی دوسری یا تیسری قسم کے ساتھ ہے۔ دلی محبت لگاؤ کبھی بھی کسی نے کافر کے ساتھ نہیں رکھا۔ میرے محترم دوستو، آج بھی اسلام کا ہمیں حکم یہی ہے کہ اپنا دلی تعلق، دلی محبت صرف کن سے ہونی چاہیے؟ مسلمانوں سے ہونی چاہیے۔ ہاں، ایک صورت کی اس میں اجازت دی ہے، وہ یہ کہ کسی علاقے میں کافروں کا غلبہ ہو تو ان کے شر سے بچنے کے لیے بظاہر ایسی بات کر لی جائے جس سے وہ سمجھے کہ یہ تو ہمارا بڑا خیر خواہ ہے، ہمارا ہمدرد ہے۔ الا ان تتقوا منہم تقا، صرف ان کے شر سے بچنے کے لیے۔ لیکن یاد رکھیں، اس میں بھی ضروری ہے کہ دل کے اندر پختہ ایمان ہو۔ اس لفظ سے بعض لوگ تقیہ سمجھتے ہیں، یاد رکھیں یہ جو تقیہ ہے یہ منافقت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تقیہ میں دل میں بھی کفر ہوتا ہے اور زبان سے اسلام کا اظہار ہوتا ہے، جبکہ یہاں جس چیز کی اجازت ہے وہ اس کی اجازت ہے کہ دل میں کامل ایمان ہو۔ زبان سے صرف کافروں کے شر سے بچنے کے لیے ایسا لفظ اختیار کیا جائے کہ وہ نقصان نہ پہنچا سکے، لیکن یہ بھی رخصت کا راستہ ہے، عزیمت کا راستہ یہاں پر بھی یہی ہے کہ انسان جان دے دے لیکن کفر کی بات کو قبول نہ کرے۔ اللہ پاک فرماتے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اس کا سمجھو اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوستی یا اللہ سے ہوگی یا اللہ کے دشمنوں سے ہوگی۔ دشمن سے دوستی رکھنے والا وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ رب العالمین تمہیں آگاہ کرتے ہیں اپنے آپ سے، اللہ تمہیں متنبہ کرتے ہیں کہ میری ذات کو سامنے رکھو، اللہ کو سامنے رکھو۔ دلوں کے بھید بھی جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اگر تم دل میں کفر چھپا کر کافروں کے ساتھ جا کر بیٹھو گے اور یہ سمجھو گے کہ ہم نے تو مسلمانوں کو چکمہ دے لیا، مسلمانوں کو دھوکہ دے لیا، تو اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اور وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، بالآخر جانا بھی کہاں پہ ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس لیے اس پیشی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی دلی محبت، تعلق، مودت، پیار یہ صرف مسلمانوں سے رکھو، کافروں سے ہرگز نہ رکھو۔ میرے محترم دوستو، آج کے اس ماحول میں ہمیں بھی ہدایت یہی ہے کہ ہم کافروں کی دوستی سے بھی بچیں اور کافروں سے تعلق رکھنے والوں کی دوستی سے بھی بچیں، اور اپنے ایمان والے بھائیوں کے ساتھ محبت، مودت اختیار کریں، انہی کے ساتھ تعلق رکھیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو دنیا میں بھی ایمان والوں کا تعلق نصیب فرمائے، آخرت میں بھی اللہ ہمیں ایمان والوں کی صف میں شامل فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا،
اللهم انا نجعلک فی